وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 122 میں سورۃ المدثر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا بل لا یخافون الآخرہ. کلمت کلا میں ہم حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے اور تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت بل کے آخری میں لام ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لا میں ہمیں یہاں پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے. بلا. کلمت یخافون یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد مد الف آتا ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم خا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یخافون. کلمت الآخرہ یہاں را پہ زبر ہے، تو ہم را کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تائے مدورہ ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہم تائے مدورہ پہ ہا سے رکیں گے، اور اگر یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ تا پہ زبر ہے لہذا ہم زبر ظاہر کریں گے. کلا بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ. کلمت کلا میں یہاں حرف اللام کو ہم 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انہو یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر حرف نون کو پڑھنا ہے. ہاں پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انہو تذکرہ. کلمت تذکرہ یہاں حرف دال ہے. دال کو ہمیں زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے، اور جو کہ اس حرف پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. را کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. آخر میں تائے مدورہ پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الفا کلمت فمن حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تذکرۃ فمن. اور ہم کلمت تذکرہ پہ رکیں گے تو تا پہ ہا سے رکیں گے. کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف شین ہے. کلمت شاء میں شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. فمن شاء. کلمت شاء میں الف پہ مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ذکرہ یہاں دال پہ اور کاف پہ اور را پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. را کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کا حکم ہے تفخیم. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم مد صلہ صغرا کو
ادا کریں گے. ذکرہ وما، اور ہم کلمت ذکرہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے. فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. کلمت الا میں یہاں ہمیں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. آخر میں مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخر میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یشاء یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان یشاء، کلمت یشاء میں مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، اور جو کہ حمزہ پہ زبر ہے لہذا اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. یشاء اللہ. کلمت اہل میں یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، جو کہ لام پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت التقوی یہاں حرف التا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف التا کو پڑھیں گے. قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، اور اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. التقوی. واو پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المغفرہ یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، اور جو کہ اس حرف پہ جزم ہے لہذا ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے. را پہ زبر ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں تا مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اب آپ سورة المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا بل لا يخافون الآخرة کلا انه تذکرة فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں. کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے. وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے والا ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.